الشعبان شہری، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ شعبان المکرم کا مہینہ تشریف لا چکا ہے اور ہم اس کی بابرکت گھڑی میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شعبان شریف بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا، اور چونکہ شعبان بطور خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، لہذا اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ شعبان مکرم کی عظمتوں کی کہ علماء کرام فرماتے ہیں آیت درود جو سورہ احزاب میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شعبان المعظم میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اسی طرح شعبان شریف میں تلاوت قرآن کثرت سے کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں شعبان شریف کا نام شہر القرآن یعنی تلاوت کرنے کا مہینہ کہا رکھا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شعبان شریف نے اللہ پاک کے حضور عرض کی، یا رب تو نے مجھے دو عظمتوں والے مہینوں رجب اور رمضان شریف کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھی، تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بابرکت مہینہ آپ نے سنا کہ اتنا پیارا مہینہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس مہینے کی بات بڑی مبارک ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کریم اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اس شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ کے پیاروں نے بڑی عبادتیں کی، ویسے بھی ان کے ہر دن اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، شب عاشورہ ہو، شب عیدین ہو، یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندے یوں سمجھیں کہ ان کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے، ہر رات یہ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ کے پیاروں میں ایک نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ آج جو ہمارا بیان کا موضوع ہے وہ امام اعظم کا مقام مرتبہ، یہ ہم سنیں گے، کیونکہ 2 شعبان یہ امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یوم عرس ہوتا ہے، صحیح؟ یہ آپ کا یوم عرس ہے، اور یہ کل کا دن تھا۔ آج 3 شعبان ہے، کل 2 شعبان تھے۔ الحمدللہ اللہ کے اولیاء سے پیار کرنے والوں خوش نصیبوں نے اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ان کے لیے ایثار ثواب اور ان کی سیرت مبارکہ کے پہلو پر گفتگو کی، بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ انشاءاللہ میں بھی آج انہی کی سیرت کے متعلق کچھ عرض کروں گا تاکہ ہم بھی اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوں۔ کروڑوں حقیقوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس 3 شعبان ہے، 2 شعبان۔
آپ کوفہ یعنی ایران وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا کوفہ میں. یہ عراق کا ایک شہر ہے، دارالخلافہ نہیں، عراق کا شہر ہے. تو جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مکان کی ہے وہاں آپ کی ولادت ہوئی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ جب میں 2016 میں عراق گیا تھا، بغداد شریف، عراق، نجف، کربلا، یہ مقامات مقدسہ پہ میری حاضری ہوئی تھی. تو خاص جب میں کوفہ میں پہنچا تھا تو مجھے ایک تو حضرت مولانا شیر خدا کا وہ کوفہ ذہن میں تھا کہ آپ کی یہ گھر مبارک ہے آپ کا، اور کوفہ کی وہ تاریخی مسجد جہاں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عین نماز کی حالت میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا. اس جگہ کی نشاندہی بھی کی گئی، وہ ہم حاضر ہوئے تھے. اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کا کوفہ یہ میرے ذہن میں تھا. تو یہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں بہت سارے صحابہ کرام نے قیام کیا ہے. آسمان ہدایت کے چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا. اس اہمیت کے پیش نظر اسے کنز ایمان کا خزانہ اور قبۃ الاسلام یعنی اسلام کی نشانی جیسی عظیم الشان القابات سے نوازا گیا. جب 80 ہجری امام اعظم کا سن ولادت ہے. ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، حافظ قرآن. پھر 4000 علماء اور محدثین کرام رحمہ اللہ السلام سے علم دین حاصل کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ کے چرچے ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مقام ہے کہ آپ نے 4000 اساتذہ ہیں آپ کے جن سے آپ نے علم حدیث، علم قرآن، علم فقہ یہ آپ نے حاصل کیا. 4000. آج کل کوئی 50 یا 10 یا 20 علماء سے، اساتذہ سے علم دین حاصل کر لے تو وہ ماشاءاللہ ایک نابر عالم ہوتا ہے کہ میرے یہ اساتذہ کرام ہیں، میں ان کی شاگرد میں رہا، فخر سے کہتا ہوں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جنہوں نے 4000 علماء سے علم دین سیکھا. پھر آپ کے شاگردوں میں بڑے علماء ہیں، ہزاروں آپ کے شاگرد تھے. امام بخاری جو حدیث سے جس کی حدیث ہم پڑھتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث لیتے ہیں، سیاستہ میں افضل ترین کتاب بخاری شریف، اور قرآن مجید کے بعد کتاب اللہ کے بعد افضل ترین کتاب بخاری شریف. اور بخاری شریف کنہوں نے لکھی؟ حضرت سیدنا اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی. بخاری جن کا بخارا میں رہتے تھے، سمرقند امام بخاری کا مرکز ہے. آپ کا مزار منور بھی سمرقند میں، بخارا میں. تو شہر سے آپ کو نسبت کہا گیا کہ بخاری کے لئے، اور بخاری شریف آپ کی کتاب کا نام. تو امام اعظم کے جو دادا تھے نا، امام اعظم کے والد، امام بخاری کے والد
ان کے والد امام بخاری کے دادا یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے تلامذہ میں سے اب اندازہ کیجیے امام بخاری کے والد عالم آپ کے دادا بڑے ہیں، آپ کے دادا نے جو علم حاصل کیا وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے حاصل کیا، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو ایک مقام یہ بھی ملا، ایک خوش نصیبی آپ کی یہ تھی کہ آپ نے اس مبارک زمانے میں آنکھ کھولی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی زیارت کرنے والے کئی حضرات حیات تھے، ان کی زیارت کر کے شرف تابعی میں سے شرف تابعی سے آپ مشرف تابعی کہلائے۔ اب تابعی کون ہوتا ہے؟ تابعی اس مبارک ہستی کو کہتے ہیں جسے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ان کی صحبت میں اور ایمان کی حالت ہی میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ تابعی ہو گیا۔ یہی معاملہ صحابی کا ہے، ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت پائی ہو، دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، وہ تابعی ہو، وہ صحابی ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں یہ برکتیں امام اعظم کی نصیب کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابہ کرام کی جماعت سے ملاقات کا شرف پایا امام اعظم نے، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعدی، حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ علیہ رضوان کا نام سر فہرست، یوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تابعی ہونے کا شرف ملا۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا، آپ کا قد مبارک درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے، اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی تھی، لوگ آپ کی خوشبو سے آپ کو تلاش کر لیتے، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی طرح، پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس کھول دیتی، آپ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 1000 کے قریب شاگرد تھے، 1000 کے قریب آپ کے شاگرد، جن میں 40 افراد بہت ہی جلیل مرتبت اور درجہ اجتہاد کو پہنچتے ہوئے تھے، وہ آپ کے مشیر خاص بھی تھے۔ 40 ایسے تھے جو امام اعظم کے بڑے قریبی تھے، جن میں چند نام انہوں نے لکھے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی جن کا مزار مبارک نجف میں ہے، الحمدللہ جب حاضری ہوئی تھی میری کربلا، بغداد شریف، نجف، قازمیہ، عازمیہ، تو جب نجف شریف میں پہنچا تھا تو حضرت علی شیر خدا کے مزار سے جب میں حاضری دے کے باہر آ رہا تھا، وہاں کوئی شخص ملا، اس نے بس کیا دیکھا اور اس سے ہم سے کہا کہ حاضر مقصد امام ابو یوسف، کہا یہاں پر امام ابو یوسف کا جو نا مزار منور ہے، تو میں نے کہا جزاک اللہ خیر، اور تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا مرقد امام ابو یوسف۔ اب آپ مرقد ہم یہاں مزار شریف کہتے ہیں، عربی میں اس کو مرقد کہتے ہیں، تو میں سمجھ لے کہ وہ مزار شریف تھا پر اللہ کا مطلب رات کا وہاں کا خیر اپنے باہر سے فاتح شریف پڑھی اور اپنی قسمت پر مناصر کہ آج ہم اس مبارک ہستی کے پاس آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طفیل کہ مولا علی کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا، تو یہاں پر جب ہم آئے تو مجھے یاد تھا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا امام ابو یوسف امام اعظم کے اور یہاں شاگردوں سے بڑے قابل 40 افراد ایسے تھے، امام اعظم کے مشیر خاص تھے اور امام اعظم کے قریبی شاگردوں میں سے تھے، اس میں ایک نام امام ابو یوسف کا تھا جو الحمدللہ نے، پھر امام محمد،
امام ابو یوسف، امام محمد، یہ دو بڑے گنے جاتے ہیں کہ بہت ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ تیسرے امام محمد، امام عماد بن ابی حنفیہ، امام ظفر بن وزیر، امام عبداللہ بن مبارک، امام وقی بن جرح، امام داؤد بن نصیر، یہ ایک میں سے۔ امام اعظم نے بہت کچھ لکھا، بہت برکتیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ اقوال بڑے بڑے محدثین کے آپ سنیے کیا لکھتے ہیں۔ اچھا، پہلے امام اعظم کی جو آپ نے لکھا اس پر کچھ علماء نے لکھا کہ امام اعظم وہ فقیہ ہونے کے علاوہ بہت سے محدثین و فقہاء کرام کے امام تھے۔ آپ کے متعلق بہت سے ایسے مسائل کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں بڑے بڑے محدثین یعنی حدیث کا علم رکھنے والے حل نہ کر سکے، لیکن آپ نے اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیت سے انہیں فوراً حل کر دیا، فوراً حل کر دیا۔ جب اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام آپ کے فتاوی کو دیکھتے تو ان کی عقلیں حیران رہ جاتی اور انہیں بے اختیار کہنا پڑتا کہ علم کے جس شہر میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ہم اس کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقیہ، فقہ کے ماہر جو میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ملفوظات، یہ ریمارکس دے رہے ہیں امام اعظم کے بارے میں۔ اب چند کچھ ارشادات ان مبارک ہستیوں کے کہ جنہوں نے امام اعظم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، علمی صلاحیت، علمی قابلیت، ان کا ذوق، ان کا تقویٰ، ان کا عمل، ان کی شان و شوکت، ان کا مقام و مرتبہ جو دیکھا، سبحان اللہ۔ اور یہ بیان نہ بھی کرتے تو اللہ کے ولیوں کی شان تو قرآن میں بیان ہو گئی، حدیث میں آقا کریم نے بیان کر دی ہے، ختم ہو گئی بات کیا ہو، لیکن پھر بھی یہ ان حضرات کی شان ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کا فرمایا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دوسرے والے میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہاری، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں، تم میری یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ تو یہ لوگ ان میں داخل ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ سے ڈرنے والوں میں، اللہ پاک سے محبت کرنے والوں میں، اللہ پاک کی خاطر دوستی رکھنے والے، اللہ پاک کی خاطر دشمنی رکھنے والے، اللہ پاک کی خاطر اپنی کربٹوں کو بدلنے والے، نرم نرم بستروں کو چھوڑنے والے، اللہ کی حضور سجدہ رہ سونے والے، اللہ کی خاطر ان کی مخلوق کے مدد کرنے والے، ان کے مسائل حل کرنے والے، اللہ کی خاطر لوگوں کو تکالیف سے بچانے والے۔ کیونکہ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے فائدہ اسی میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ جو عمل کسی اور کے لیے کیا جائے گا اس کا فائدہ بظاہر مل جائے گا لیکن اس پر استقامت نہیں ملے گی، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ مشائخ کرام نے ہمارے لکھا ہے، مشائخ قادریہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے۔ اپنے مریدین طالبین کو یہ نصیحت کی ہے انہوں نے کہ جو بھی عمل کرو، جو بھی ورد کرو، جو بھی کام کرو، نیک کام اللہ کے لیے کرو، اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ امام اعظم بڑے تقوی کے مالک حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے شاگردوں میں سے ہیں، جو فن حدیث کے امیر المومنین بھی ہیں اور حضرت امام بخاری کے استاد بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص امام اعظم سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا۔ سوچیے، امام اعظم کے استاد ہے، امام بخاری کے استاد فرما رہے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم سے بڑا عقل مند میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اپنے وقت کی بات کر رہے ہیں، صحیح نا؟ ہم جیسے صحابہ کرام ہیں،
وہ عقل مند ہے نا، کہ اس وقت کی بات کریں کہ اپنے بات کہ میں نے اپنی زندگی میں امام اعظم سے بڑا عقل مند نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید کے پاس حضرت امام اعظم کا ذکر ہوا، انہوں نے حضرت امام اعظم کے لیے دعائے رحمت کی، اور ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے تھے جو دوسرے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خلیفہ تک حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت امام اعظم کی عقل کا آدھے اہل زمین کی عقل سے مقابلہ کیا جائے، آپ کی عقل غالب آ جائے۔ امام شافعی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا امام اعظم سے زیادہ عقل مند کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کی۔ امام شافعی کا یکم شعبان آپ کا یوم رسول، اور امام شافعی کو مبارک ہستی ہیں، امام اعظم کی بات بہت عظیم ہستی ہے۔ آپ امام اعظم کی شان آپ نے سنی، میں نے بیان کی۔ مزید آپ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھے فقہ میں دینی معاملات میں کہیں دشواری پیش آتی تو میں امام اعظم کے مزار شریف پہ جاتا، وہاں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، مسجد کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھتا، اور اس کے بعد امام اعظم کے مزار پہ حاضری دے کر اللہ کی جناب میں دعا کرتا امام اعظم کے وسیلے سے میری وہ فقہ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ دیکھیے یہ عہد اللہ کی باتیں ہیں، عہد اللہ کے بارے میں۔ امام شافعی کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بہت بڑے عقیدے آپ شافعی مذہب کے آپ عظیم پیشوا۔ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کی بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے آداب ہیں، ہمارے آداب نہیں دیکھے جاتے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ہماری یہاں بھی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ولی اللہ کے مزار پہ حاضری دینی ہے۔ میں نے بار اپنے بیان درج کیا ہے، ادب انہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنے گھر سے 2 رکعت نفل پڑھ کے جائیں، نفل پڑھ کے جائیں گے تو باوضو ہوں گے، جب مزار شریف پہ حاضر تو بادب طریقے سے حاضر ہو، قدموں کی طرف سے آئے، آ کر چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرہ ان کے سامنے، ہمارا بھی چہرہ ان کے جو آمنے سامنے کر کے آنکھیں بند کر کے آپ فرمایا کریں سلامت کر السلام علیکم یا ولی اللہ نام ہے وہ نام لے کر کریں۔ اس کے بعد آپ ایک بار عالم شریف پڑھیں، 7 بار رکوع وسیع پڑھیں، ایک بار عالم شریف پڑھیں، ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار رکوع وسیع پڑھیں۔ اگر وقت میں اور وقت اجازت دے جانا ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، جہاں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ایصال ثواب کریں، دعا کریں، نہ ہاتھ لگا مزار کو، نہ چومیں، نہ پیٹ کریں، نہ شور شرابہ کریں، نہ نعرے بازی کریں، کچھ نہیں۔ یہ کریں اور کر کے سیدھا ایسے ہی الٹے قدم پیٹنا ہو آپ مزار سے چلے۔ یہ ایک طریقہ لکھا ہے، اہل اسلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آج کل تو طریقہ ختم ہو گیا، مزار شریف پر ولی اللہ کے پاس جانے کا ادب ہی نہیں کرنا۔ آپ ایک کسی بڑی دنیاوی شخصیت کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ اتنے اہتمام سے جاتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہوتے ہیں، خوشبو لگائی ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ایک پائچہ وہاں ایک پائچہ یہاں ہے، ایک آسے چڑھی ہوئی ایک آسے نیچے ہے، جیسے بھی چلے جائیں، نہ کنگا ہے نہ کچھ ہے۔ ایک دنیا دار شخصیت کے بعد کس انداز سے جا رہے اور ایک اللہ کی مقبول ترین ہستی کے پاس جیسے جائیں چلے جائیں، کوئی ادب ہی نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ بڑے کسی وزیر یا کسی دنیاوی چاہو منصب والے کے پاس جاتے ہیں، بڑے پیاس سے جاتے ہیں، تمام جملہ غلط نہ نکل جائے کہ کچھ نہ ہو جائے، ایک دم جا کے آفس میں نہیں گھس جاتے، دروازہ کھولا اندر چلے گئے، نہیں، بڑے طریقے سے جاتے ہیں کہ شور نہ ہو، کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایسی حرکت نہ ہو جائے، موبائل کے اندر جیب میں ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ مزار پر کسی کے شخصیت کے پاس گئے موبائل ہاتھ پر باتیں کر رہے نہیں دیکھو؟ تو یہ کیا طریقہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے ولی کی مزار پہ فاتحہ کرنے، جو اہل اسلام کا طریقہ رہا، ایصال ثواب کرنے جاتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، ویسے ہی چلے جائیں، باتیں کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، چادر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، نا
निगाहें नीचे करके जाएं और ऐसे जाएं, चेहरे दबा के खड़े हो जाएं। जो मैंने बताया वो पढ़ें, कुछ नहीं आता, सूरह फातिहा आती नमाज वो पढ़ के इशारे सब कर दिया आ जाए, आपको देखें किसी बरकतें मिलेंगी। बात तो अजीब अंदाज हो गया है, खबरदार। और जो ऐसा करते हैं उनको कोई इल्म नहीं है, सजदा करते हैं चूम के, उनका कोई अहले सुन्नत व जमात से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, वो अहले इल्म ही नहीं है, ना अहले इल्म के बाद बैठते हैं, बस वो अपना करते हैं। वो लगे दम तो मिटे हम बस वाला चक्कर होता है, कमाए दुनिया में खाए, जैसे लोग बैठे होते हैं ना उनको अदब पता होता ना जाने वालों को। हम जब बाजार पे हाजिरी के लिए जाते हैं, साथ जाते हैं, उनको अदब भी बताते हैं, थोड़ी महफिल भी करते हैं, मजाक से हटकर ईसाले स्वाब भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। तो इमाम शाफी ने क्या तरीका था, मैंने आपको अर्ज किया, तरीका इमाम शाफी इमाम आजम के मज़ार पे गए और इमाम आजम के मज़ार और रूहानियत का मरकज़ 2016 में जब मेरी हाजिरी, क्या बरकत है इमाम आजम के मज़ार पे। सुभान अल्लाह, ऐसा बैठे कैसी बरकत है, सुभान अल्लाह। आप चाहें अल्लाह आपको ले जाए, आप हाजिरी दें, क्योंकि हम हनफी हैं ना, वो हमारे हनफियों के इमाम हैं, बल्कि आप मुसलमान के इमाम हैं। अरे जिनके शागिर्द इमाम बुखारी के उस्ताद हों वो कैसी हस्ती होंगी। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये इमाम बुखारी के उस्ताद, और इमाम बुखारी के दादा वो इमाम आजम के शागिर्द। सोचिए उस हस्ती का मकाम क्या होगा। सरकार की बारगाह में जाते हैं हाजिरी देने, अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या इमामुल या सय्यदुल मुरसलीन, रोजा मुबारका से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम या इमाम मुस्लिमीन। सोचिए कैसा जवाब आया, सरकार की बारगाह आता है जवाब, सरकार की बारगाह से कुछ नसीबों को जवाब आता है सलाम। यही बुजुर्गों की सीरत में लिखा हुआ। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े पाए के बुजुर्ग, बड़े पाए के इबादत गुजार, सुभान अल्लाह, ऐसा तकवा इमाम आजम का, क्या बात है। एक वाक़या लिखा है इमाम आजम की सीरत में कि आप किसी जनाजे में वहां से वापसी आए, वापसी आने तो आपके पाँव में जो कीचड़ लग गई, रास्ते की जो मट्टी होती है गीली सी, वो पाँव में लग गई। तो बेख्याली में वो आपने एक दीवार से साफ कर दी, बेख्याली में। ये बड़ी बेहद तरीन इमाम आजम की सीरत का है, वो एक मदनी फूल अर्ज कर रहा हूँ, कैसी तकलीफ वाली जिंदगी है, खौफ खुदा वाली जिंदगी है। वो आपने पाँव दीवार से साफ कर दिया, जो जूता था पाँव, अच्छा वो साफ कीचड़ दीवार पे लग गई। इमाम आजम ने कहा ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, उसकी दीवार मैंने खराब कर दी। परेशान हो गए, कहा कि अब मैं अगर इसको साफ करता हूं तो मजीद ये खराब होगी। एक सोच रहे थे क्या कि इतने में वो घर से बंदा बाहर निकल रहा हुआ, वो गैर मुस्लिम था, वो जैसे ही बाहर निकला तो उसने इमाम आजम को देखा तो वो भी एक थोड़ा डर सा गया, क्योंकि इमाम आजम से उसने कर्जा लिया हुआ था। इमाम आजम तो मकरूज था, तो इमाम आजम को देखकर कहने लगे कि हुजूर मेरे पास अभी तो पैसे है नहीं, मैं आपको बाद में दे दूं। इमाम आजम ने फरमाया मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं अपना कर्जा लेने नहीं आया, मैं तो एक परेशानी में खड़ा हूं। इतने मुसलमानों के बड़े इमाम की परेशानी क्या हुआ जनाब? कहा कि आपकी दीवार पर मैंने ये पाँव की कीचड़ साफ कर दी है, अभी आपकी दीवार खराब हो गई है, तो बराए करम आप मुझसे इसका हर्जाना ले लें या मैं इसको साफ करता हूं। अल्लाहु अकबर। उस शख्स ने कहा कि दिल में सोचा कि मुसलमानों के इमाम कितना प्यारा ये मजहब है लोगों का, कि जरा सी किसी को तकलीफ पहुंचाना इनका मजहब इजाजत नहीं देता। उसने कहा कि हुजूर वाला ये कीचड़ तो अपनी जगह है, पहले मेरे दिल पर जो कुफर की कीचड़ चढ़ी है पहले इसको साफ कर, आप मुझे अपने इस्लाम में दाखिल करें। इमाम आजम ने उसको तौबा कराई, उसको कलमा पढ़ाया, उसको मुसलमान किया और फरमाया कि जो मेरा कर्जा तेरे पर था वो भी तुझे माफ। सोचिए प्यारे भाई, कैसा इमाम आजम का तकवा, कितनी हमारे नजदीक तो मामूली सी बात है, वाकई में मामूली सी बात है, लेकिन ये इमाम आजम का हिस्सा था। मैं और आप क्या कुछ नहीं करते थे यार, सीना चोरी पर सीना
زوری اوپر سے چوری، کہ ایک تو ہم نے کسی کا نقصان پہنچا دیا، پھر اسی سے آ گئے کہ پان گٹکا کھانے والے کیا کچھ نہیں کرتے، کتنا کچھ لوگوں کی دیواریں خراب کر دیتے ہیں، مسجد کے مسلمان یہ خراب کر دیتے ہیں، اب برا لگے تو بھائی آپ کی بات ہے، اور اپنے آپ کو کتنا خراب کرتے ہیں، کتنے اپنے آپ کو مطلب وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، بیماری لگتی ہے۔ اس دن میں آپ کو چوتھی مدرسے میں آ رہا تھا، مسجد میں پرانی بات ہے، تو ایک کاریگر کام کرنا تھا، اس نے بات منہ کا بھرا ہوا تھا، اب جیسے ہی اس نے منہ بھرا ہوا تھا، کھڑکی میں سے اس نے سیدھا تھوکا، سیدھا پہ وائٹ سوٹ کر، اب میں نے اس کو کیا بولنا تھا، اس نے وہ پیسے پہلے بیچارے کو ڈر گیا تھا، میں نے اتنا کہا کہ دیکھو یہ اچھا نہیں ہے، گٹکا کھانا اچھا نہیں، اس سے بچنا چاہیے، ایک آپ کو نقصان، دوسرا یہ مجھے نقصان پہنچ گیا۔ پھر میں گیا اس کو دھویا اور میں نے چلا گیا، تو بڑے بسوں میں آئے دن سین ہو جاتے ہیں، اور بس میں بیٹھے تو مارتے ہیں نکال کو، تو نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں کی دیواریں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے قریب سنڈر کے دیکھ لیں، زینے دیکھ لیں، آپ دیواریں دیکھ لیں، ہمیں دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے۔ پھر گھر میں تو بڑا خیال ہوتا ہے، ذرا پیسے میں تھوک کے دیکھیں تو وہ ہوم منسٹر صاحب بتا دیں گے کیا پان ہے کیا گٹکا ہے، وضو آنا خراب ہو جائے گا تو گھر کا پیسہ خراب ہو جائے گا، تو ایسا نہیں، اس سے بچیں۔ پھر اگر واقعے میں کسی کی دیوار خراب کر دی اور کسی کو نقصان پہنچا دیا تو اس سے تکلیف آپ کو اور معافی مانگی، محبت لجاجت جس کا امام اعظم نے پتا تھا یہ بڑا مقبول ہے، آپ نے بڑے محبت سے کہا کہ میں تو پریشانی میں کھڑا ہوں، تکلیف میں کھڑا ہوں کہ آپ کی دیوار میں نے کھڑا ہے، آپ مجھ سے اس کا احسانہ لے لیا، میں اس کو صاف کرتا ہوں، تو بڑی کسی کا نقصان ہو جائے تو لجاجت سے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، منصب والے ہوتے ہیں، روپ والے ہوتے ہیں، چھوٹا بیچارہ سامنے والا کمزور ہوتا نہیں، بالکل مطلب آپ آئندہ کوشش کریں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر لحاظ سے، پان گٹکی کی وجہ سے اور لحاظ سے، رات کو محفلیں ہوتی ہیں علاقوں میں، بڑے بڑے ساؤنڈ لگے ہوتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، مریض ہوتے ہیں گھروں میں، اب یہاں بھی لوگوں کو شاید برا لگتا ہوگا، نہیں، بالکل آپ گھر میں رکھیں، محفل ہال میں رکھ لیں، کسی گراؤنڈ میں رکھ لیں، لوگوں کے لیے حقوق عامہ، حقوق العباد کا خیال کریں۔ امیر سنت شیخ طریقت بار توجہ دلاتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف سے بچیں، لوگوں کو تکلیف سے بچیں، جو ہے حقوق عامہ ہیں، اسلام نے ہر ایک کے حقوق دی، اب چھوٹی سی گلی میں ہم اتنی بڑی محفل کریں گے، اتنی بڑی سی مراد 50 آدمی بیٹھے ہیں اور ساؤنڈ اتنا بڑا لگا ہوا ہے، اس گلی کے لوگ تکلیف میں آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ آپ جانتے ہیں۔ ہمارے محلے میں بھی ہو رہی تھی، محلے سے تھوڑی دور، رات کے 1:45 بج رہے تھے، اتنا ساؤنڈ چل رہا تھا یار کہ مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ میری نیند ایسی میں لیٹتا ہوں سو جاتا ہوں، پوری مجھے نیند آ جاتی، لیکن ہمارے گھر سے دور تھا۔ اب سوچیے اگر وہاں قریب میں کوئی گھروں میں ان کو کیا حال ہوگا، فجر میں اٹھنا، بچوں کو اسکول جانا، اچھا میں بھی لازمی ہے 8 گھنٹے کی ہو، کوئی قبول ہوگی 1 گھنٹے 12 منٹ، 1 گھنٹے کی بھی کرے، اور ایک مناسب وقت سے اگر لوگوں کو تکلیف سے بچائیں۔ دعوت اسلامی کے علماء نے ایک بہت پیاری کتاب لکھی، تکلیف نہ دیجیے، اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو ذرا پڑھیں، محفل والے پڑھیں، محفل میں جانے والے پڑھیں، نعت خواں پڑھیں، مقرر حضرات پڑھیں، سب پڑھیں، کوشش کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی بہت پیاری سیرت ہے، 2 شعبان، کل کا دن گزرا امام اعظم کا یوم وسطیٰ، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین، اب آج کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم صرف 17 حدیثیں نہیں آتی ہیں، کچھ معلوم نہیں تھا، آپ کو پتا ہے کہ بے ادب لوگ خرچہ کریں گے، لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے تو اولیاء اللہ کا کیا خیال کریں گے، ان کو کیا پتا کہ اولیاء اللہ کس صفت کے مالک ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ قرآن مجید میں بہت مشہور آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بیان کر دی گئی، آ گئی ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اولیاء اللہ اسی فہرست میں ہیں، انعام یافتہ لوگوں میں ہیں، انہیں یہ نہیں پتا، ہم میرے کو تھوڑی ولی اللہ کہتے ہیں، علماء محدثین نے جن کو اولیاء اللہ کہا، جن کی تعظیم کرتا ہے، انہی سے ہم بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تو یہ چل ہی رہا ہے، اللہ کریم ہمیں اولیاء اللہ سے سچی محبت نصیب کرے، ان سے عقیدت نصیب کرے۔ امام اعظم بڑے عبادت، بہت گزیدہ اللہ کے ولی تھے، بہت
تلاوت قرآن اس قدر کرتے تھے آپ، جس گھر میں آپ کا انتقال ہوا اس مقام اس گھر کے یہ کیا شان ہے، 7,000 قرآن میں تلاوت ختم ہوئی۔ امام اعظم جہاں رہتے تھے، آپ اپنے گھر میں جہاں آرام کرنے کی جگہ تھی، اس کا آپ نے بستر ایسا کیا تھا کہ آپ کے استاد محترم کے گھر کی طرف آپ پاؤں نہیں کرتے، اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ ہمارا تو لوگ کعبے کو پاؤں کرتے تھے، اور خانہ کعبہ میں آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، لوگ مسجد نبی میں ایسے کعبے کو پاؤں کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا انہوں نے سیرت پڑھی ہے اللہ کی، آپ کیا دیکھا؟ ہمارے علاقے بچوں کو دیکھیں الٹا سلا دیتے ہیں، کعبے کو پاؤں ہوتے ہیں۔ امام اعظم بوس تھی کہ اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، حالانکہ آپ کے استاد محترم کا گھر، علماء نے لکھا کہ آپ کے گھر کی گلی سے 7 گلیوں کے پیچھے تھا، اپنے ماں باپ کی طرف کام کرتے تھے۔ ہمیں کبھی بستر ایسا ہوتا ماں قدموں میں ہوتی اور ہم سو رہتے ہیں، کیسے نیند آ جاتی ہے؟ بلکہ بستر یوں کرے کہ آپ ماں کے قدموں میں آئے، اور ماں کو ماں پر آ گئے، ماں باپ کو پیٹ کرتے تھے۔ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن ایک آداب بھی تو کچھ ہے، اسلام نے ادب بھی بتایا نا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے مسلمان کا قیمتی سرمایہ ہے، ادب قیمتی سرمایہ ہے۔ اس وقت اللہ امام اعظم کے صدقے میں کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہمیں امام اعظم کی برکت سے مالا فرمائے۔ یقین جانے جب میں امام اعظم کے مزار پہ تھا نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے امام اعظم کے سامنے بیٹھے، ایسی میری کیفیت ہے جو میں اپنی بتا رہا ہوں۔ یہ میں نے مکہ شریف میں 3-4 صاحب مزار پر ہی میں نے غور کیا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، حضور امام اعظم کی بارگاہ میں، اور حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر بھاگ رہی ہوں۔ یقین جانے اللہ آپ کو آسانی دن تو یہاں ان کے مزار پہ جائیں، سفر کریں مزار، آپ دیکھیں آپ کو روحانیت ملے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق